آپ اپنا گول سیٹ کر چکے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں کچھ انوویٹ کریں، آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں کچھ ایسی چیز کر کے جائیں جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ ترقی کرتے جائیں، آپ بلندیوں پہ چڑھتے جائیں، آپ کا گول آپ نے سیٹ کر دیا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ گول تک پہنچ جاؤں، میرا جو خواب ہے، میرا جو ڈریم ہے، میں وہ کر جاؤں، میں وہاں تک پہنچ جاؤں، لیکن آپ شروع نہیں کر سک رہے ہیں، لیکن آپ ابھی تک رکے ہوئے ہیں، 10 دن ہو گئے اور آپ اپنے کام کو شروع نہیں کر سکے، 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے اور 1 سال ہو گیا ہے، ابھی تک آپ اپنے کام کو شروع نہیں کر سکے ہیں، آپ ابھی تک سوچ رہے ہیں، آپ ابھی تک لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ ابھی تک لوگوں کو بلیم کر رہے ہیں کہ یہ لوگ مجھے شروع نہیں کرنے دے رہے ہیں، آپ ابھی تک آپ پرابلمس بتلا رہے ہیں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس ایبلٹیز نہیں ہے، میرے پاس کوالٹی نہیں ہے، میرے پاس اسکلس نہیں ہے۔ کیا یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں؟ اگر آپ کے ساتھ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ دوسروں کو دوش دے رہے ہیں، دوسروں کو ریسپانسبل ٹھہرا رہے ہیں، دوسروں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پیرنٹس مجھے کرنے نہیں دے رہے ہیں، میرے بہن بھائی میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، میرے پڑوسی میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ دوسروں کو بلیم کرتے جا رہے ہیں، میرے دوست میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، میرے پاس اتنی نالج نہیں ہے، یہ آپ کہتے جا رہے ہیں، یا پھر آپ اپنی قسمت کو کوستے جا رہے ہیں، اپنی قسمت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ میری قسمت دنیا کی سب سے بری قسمت ہے۔ کیا آپ یہ کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں آپ ابھی تک کام نہیں کر سکے ہیں؟ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ اس کی وجہ آپ کے پیرنٹس نہیں ہیں، اس کی وجہ آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، اس کی وجہ آپ کے دوست نہیں ہیں، اس کی وجہ پیسہ نہیں ہے، اس کی وجہ وقت نہیں ہے، اس کی وجہ آپ کے پاس اسکلس نہیں ہے، آپ کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ کو کام کرنے کے لیے ہونی چاہیے، جو آپ کا کام شروع کرنے کے لیے ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے، وہ اس کی وجہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف جب آپ آئینے کے سامنے ٹھہرتے ہیں، جو شخص آئینے میں دکھائی دے رہا ہے وہی وجہ ہے۔ آپ کام نہیں شروع کر رہے ہیں، وجہ آپ ہے۔ آپ پرابلمز ڈھونڈ رہے ہیں، وجہ آپ ہے۔ آپ سلیوشنز نہیں ڈھونڈ رہے ہیں، وجہ آپ ہے۔ آپ اپنے کام میں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، وجہ آپ ہے۔ آپ اپنا کام شروع نہیں کر سکے ابھی تک، وجہ آپ ہے، صرف اور صرف آپ ہے۔ آپ اپنے آپ کو روک کے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اسکلس نہیں ہے۔ کس نے کہا آپ کو آ کر کے کہ آپ کے پاس اسکلس نہیں ہے؟ آپ نے خود اپنے آپ سے کہا کہ میرے پاس اسکلس نہیں ہے۔ آپ نے اپنے آپ سے کہا کہ میرے پاس نالج نہیں ہے۔ آپ نے اپنے آپ سے کہا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ آپ نے اپنے آپ سے کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آپ نے اپنے ذہن میں اتنے آبسٹیکلز بنا لیے ہیں کہ آپ کو وہ کام کرنے نہیں دے رہے ہیں۔ کوئی آپ کو آ کر کے پکڑ کے روکا ہوا ہے کہ تم کو یہ نہیں کرنا ہے؟ کسی نے کیا ہے ابھی تک؟ نہیں کیا ہے۔ جو دیواریں، جو بندشیں آپ نے اپنے ذہن میں بنائے ہوئے ہیں نا، جو آپ کو اور آپ کے گول سے دور رکھ رہی ہیں، اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ سب ختم ہو جائے گا، پھر آپ اپنا کام بھی شروع کریں گے، آپ اس میں ترقی بھی حاصل کریں گے اور ایک دن انشاءاللہ آپ اپنے گول تک پہنچ جائیں گے۔ میں آپ کو یہ چیز ایک ایگزامپل کے ذریعے سے سمجھاؤں گا، ایک اسٹوری کے ذریعے سے سمجھاؤں گا، اور یہ اسٹوری جو ہے ریئل اسٹوری ہے۔ میں یہ کہیں سے بنا کر کے آپ کو نہیں بتلا رہا ہوں، بلکہ یہ اسٹوری ایک ریئل اسٹوری ہے۔ اس کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو روک رکھا، اپنے اندر آبسٹیکلز بنا کر کے رکھے اور آپ اپنے کام کو شروع نہیں کیے تو آپ کو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، اور اگر آپ نے اس آبسٹیکلز کو ہٹا دیا اور آپ ایک اسٹیپ آگے بڑھ گئے تو آپ کو کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ آپ اسٹوری سے سمجھ جائیں۔ 2 دوست تھے جو ایک ساتھ جاب تلاش کر رہے تھے، یعنی وہ جاب لیس تھے تو وہ لوگ جاب ہنٹنگ پر تھے، دونوں ایک ساتھ جاب تلاش کر رہے تھے، تقریباً سملر پوزیشن کے لیے وہ لوگ انٹرویوز دے رہے تھے۔ ایک وقت ان دونوں کو ملٹی نیشنل کمپنی سے کال آیا کہ آپ دونوں کو انٹرویو کے لیے چنا گیا ہے، آپ دونوں کو سلیکٹ کیا گیا ہے، تو اس ڈیٹ پر آپ کو انٹرویو کو آنا ہے۔ یہ 2 دوستوں میں کچھ ڈفرینسز تھے، یعنی ایک دوست اس میں سے اچھا پڑھا لکھا تھا، اس کو انگلش اچھی آتی تھی اور وہ دیکھنے سے بھی گڈ لکنگ لگتا تھا، اور جو دوسرا تھا اس کے اپوزٹ تھا، اس کے پاس اتنی اچھی ڈگری بھی نہیں تھی، نہ اس کو اتنی اچھی انگلش آتی تھی، نہ وہ گڈ لکنگ لگتا تھا۔ دونوں میں سے وہ دوست جس کی انگلش اچھی تھی، جو اچھا پڑھا لکھا تھا، جو گڈ لکنگ تھا، اس نے اپنے دوسرے دوست سے کہا کہ یہ کمپنی ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے، اس کمپنی میں ہم کو جاب نہیں مل سکتا ہے، اور اس میں 150 لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، 150 لوگوں کو انٹرویو کے لیے بلایا جا رہا ہے، اور اس میں جب ہم فیل ہو جائیں گے تو سب کے سامنے شرمندگی ہوگی، تو میں یہاں پر نہیں جاؤں گا، میں یہاں پر نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کمپنی میں مجھے جاب نہیں ملے گا۔ دوسرے نے کہا کہ مجھے جاب ملے گا یا نہیں ملے گا، وہاں پر 150 لوگ انٹرویو کے لیے آ رہے ہیں کہ 1500 لوگ انٹرویو کے لیے آ رہے ہیں، میں وہاں پر جاؤں گا اور انٹرویو دوں گا، اگر میں فیل ہو جاتا ہوں تو مجھے منظور ہے، لیکن میں وہاں پر جاؤں گا اور اپنا انٹرویو دوں گا۔ تو رزلٹ آپ یہاں پر دیکھیں کہ جو دوست انٹرویو کے لیے گیا تھا اس کو انہوں نے سلیکٹ بھی کیا، اور آج تقریباً ان کو یہ
چیز ہو کر کے 20 سال ہو گئے ہیں، یعنی یہ جو واقعہ ہے، یہ جو اسٹوری ہے، یہ جو قصہ ان کے ساتھ ہوا ہے، یہ ہو کر کے 20 سال ہو چکے ہیں، اور آج ایک وہ بہت ہی بڑی کمپنی میں بہت ہی بڑی پوزیشن پر ایک کمپنی کا CEO بن کر کے کام کر رہا ہے، جس کو انگلش نہیں آتی تھی، جس کو نالج کم تھی، جو گڈ لکنگ نہیں لگتا تھا، آج بہت بڑی کمپنی میں بہت بڑے پوزیشن پر بیٹھا ہوا ہے، اور جو پڑھا لکھا تھا، جس کو انگلش آتی تھی اور جو گڈ لکنگ تھا، وہ آج چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہا ہے، اپنے ایک ایک خرچے اپنے بینک بیلنس کو دیکھ کر کے کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جس وقت ان کو انٹرویو کا کال آیا تھا، جس وقت اس شخص کو انٹرویو پر جانا تھا، وہ شخص جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے صرف اپنے ذہن میں یہ آبسٹیکلز بنائے، اس نے اپنے آپ کو روک رکھا، اس نے بس یہ اپنے آپ سے کہا کہ میں یہاں پر نہیں جاؤں گا کیونکہ یہاں پر 150 لوگ آ رہے ہیں اور یہاں پر میں فیل ہو جاؤں گا، یہاں پر مجھے جاب نہیں ملے گی۔ یہ اس نے اپنے ذہن میں ایک آبسٹیکل بنایا تھا، اس کی وجہ سے وہ ناکامیاب رہا، اور جو اپنے ذہن سے آبسٹیکلز کو ہٹایا، اس نے کہا کہ میں وہاں پر جاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آج وہ ترقی کرتے جا رہا ہے اور بہت ہی بڑی پوزیشن پر پہنچ گیا ہے۔ تو اس واقعے سے یا اسٹوری سے میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو کام آپ نہیں کر سک رہے ہیں اس کی وجہ صرف آپ ہیں۔ اگر آپ ترقی نہیں کر سک رہے ہیں تو اس کی وجہ صرف آپ ہیں۔ اگر آپ بلندیوں پر نہیں چڑھ سک رہے ہیں، آپ کامیابیاں نہیں حاصل کر سک رہے ہیں، اور دوسرے دوست جو آپ کی کامیابیاں حاصل کرتے جا رہے ہیں، جو بلندیوں پر چڑھتے جا رہے ہیں، جن کا پروموشن ہوتے جا رہا ہے، جن کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ دیکھتے جا رہے ہیں ان کو، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو روک رکھا ہے، آپ نے اپنے آپ کو 10,000 آبسٹیکلز اپنے ذہن میں بنا رکھے ہیں، اور جو شخص آگے بڑھا ہے اس نے کوئی آبسٹیکل اپنے ذہن میں نہیں بنایا ہے، اس نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی ہے، کون کیا کہتا ہے اس کی کچھ پرواہ نہیں کی ہے، اور وہ آگے بڑھ گیا ہے، اسی لیے وہ ترقی کر رہا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ ابھی تک یہ غلطی کر رہے تھے، کوئی بات نہیں، اب تک جو ہو گیا اس کو بھلا دو، اس کو ڈیلیٹ کر دو۔ ابھی آپ کو پتہ چل گیا کہ اب کیا وجہ ہے کہ آپ اپنا کام شروع نہیں کر سک رہے ہیں، کوئی اور وجہ نہیں ہے، آپ وجہ ہے، یہ آپ کو پتہ چل گیا ہے۔ تو اب آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ اب کیا کرنا ہے، آپ کو یہ آبسٹیکلز ہٹانا ہے، اپنے ذہن میں جو آپ نے دیواریں بنائے رکھی ہیں نا، اس کو توڑو، ان آبسٹیکلز کو ہٹاؤ، پھر دیکھو آپ اپنا کام بھی شروع کریں گے، اور انشاءاللہ جیسے میں نے کہا کہ آپ اپنے گول تک پہنچ بھی جائیں گے اور آپ کو بھی کامیابی ملتی جائے گی۔ ابھی سے عزم کرو، ابھی آپ مجھے سن رہے ہو، ابھی سے یہ اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ مجھے کام شروع کرنا ہے، کیونکہ میں اپنے آپ کو روک رکھا تھا، صرف میں ہی روک رکھا تھا، کوئی اور نہیں۔ یہ آپ کو اب سمجھ میں آ گیا ہے، تو ابھی آپ وعدہ کرو اپنے آپ سے کہ میں بھی کام شروع کروں گا اور کام شروع کر دوں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔